اس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، اگر تیرا سر منڈا ہوا ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہوگی جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں گے۔ منافقین جہاں بھی ملیں انہیں قتل کر دو، یہ میں نہیں کہتا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر منافقین باز نہ آئیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہو اگر باز نہ آئیں، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ منورہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے اگر نہ آئیں، پروردگار نے ارشاد فرمایا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے حبیب ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط فرما دیں گے اور اس کے بعد مدینے میں وہ آپ کو نہ ٹھہریں گے مگر تھوڑے لوگوں کو ٹھہریں گے، ملعونین لعنت کیے ہوئے، اینما ثقفوا جہاں پر ہی پائے جائیں، اخذوا پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا چن چن کر قتل کر دیے جائیں، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت ہے اس سے پہلے جو سابق زمانے میں گزر چکا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت میں کوئی بھی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے اور غور کیجیے، گستاخان مسلم واجب القتل ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ بے شمار دلائل ہم نے پیش کیے ہیں۔ اب ایک اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، بڑی عجیب حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں، میرے آقا جس وقت کے صبح ہوئی آقا کے بارگاہ اقدس میں یہ ماجرا پیش کیا گیا، حضور ایک نابینا صحابی ہیں، ان کی بیوی قتل کر دی گئی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اپنے حق کی قسم دیتا ہوں جو کہ میرا تمہارے اوپر ہے، جس شخص نے یہ حرکت کی کھڑا ہو جائے مجھے بتایا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہی نابینا صحابی لرزتے اٹھے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اور لرزتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بلا لیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سرکار یہ میری بیوی تھی، حضور یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، سرکار میں کو سمجھایا کرتا تھا لیکن حضور یہ باز نہیں آتی تھی، حضور یہ میں نے اس کو بہت دفعہ سمجھایا لیکن یا رسول اللہ یہ میرے کہنے سے باز نہیں آئی، حضور میں نے بار بار سمجھایا، سرکار اس نے گزشتہ رات سے گستاخی کی، حضور اللہ نے مجھے اس سے 2 بیٹے دیے ہیں، ولی منہا ابنان، حضور میرے اس کے 2 بیٹے ہیں، مصر اللؤلؤتین 2 موتیوں کی طرح کے بیٹے ہیں، وکانت بی رفیقا، لیکن حضور یہ بات بھی ہو میرے سے بڑی مخلص تھی لیکن حضور آپ کے سامنے گستاخی کیا کرتی تھی، حضور مجھ سے رہا نہ گیا، سرکار میں نے اس کو قتل، میں نے اس کے پیٹ میں خنجر رکھ کے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی میرے آقا نے فرمایا الا اشہدوا، میرے آقا نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، ان دم حدر، کہ اس کا خون جو ہے وہ رائگاں گیا ہے، میرے آقا نے فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ اس کا خون جو ہے وہ رائگاں گیا ہے، یعنی خون کے بدلے میں خون نہیں، کیونکہ میرا گستاخ جو ہے واجب القتل ہوتا ہے۔ رب العالمین نے بھی حق فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہیں، ولن تجد لهم سبیلا نصیرا، اے حبیب اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اشارہ فرمایا ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا لیکن مومن کے لیے مددگار ہوں گے، مومنین کے لیے مددگار ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور پروردگار نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، جن لوگوں نے اللہ کے رسول، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پروردگار نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالی منافقین اور کافرین دونوں کو اکٹھا کر دے گا جہنم کے اندر، یہ الگ الگ نہ رہیں گے۔ ذرا دیکھیے اور غور فرمائیے، ایک عورت میرے آقا کو گالیاں دیا کرتی تھی، مسند عبد الرزاق اور بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، گالیاں دیا کرتے، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرے دشمن کو قتل کرے؟ حضرت خالد بن ولید نکلے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ غصاخ رسول یقین واجب القتل ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ منافقین صرف وہی نہیں تھے جو میرے آقا کے زمانے میں تھے بلکہ منافقین قیامت تک رہیں گے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا جب دن ہوگا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کہ دجال کا ظہور ہوگا وہ سارے کے ساری دنیا کو پامال کر دیں
گا، برباد کر دے گا، خراب کر دے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس کے راستوں پر فرشتے جو ہیں وہ پہرا دے رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم ترجف المدینہ بأہلہا ثلاث رجفات، مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، اللہ تعالیٰ ہر کافر اور ہر منافق کو اس میں سے نکال باہر کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ منافق ہوں گے تبھی تو نکلیں گے نا، اگر نہیں ہوں گے تو نکلیں گے کیسے؟ منافقین جب قبر میں جائیں گے ان کا جواب بھی الگ ہوگا۔ غور کیجئے، مسلم مومن الگ جواب دے گا، مشرک کافر الگ جواب دے گا، منافق کا جواب الگ ہوگا۔ مومن سے جب پوچھ جائے گا مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ۔ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام۔ آقا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سرکار مدینہ کو پہچان لے گا اور گواہی دے گا۔ اور جس تک ایک مشرک اور کافر سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا ہاں حالات ہے مجھے پتہ نہیں، ہے مجھے پتہ نہیں، ہے مجھے پتہ نہیں، وہ یہی بات ہر سوال کے جواب میں کہے گا۔ لیکن جب منافق سے جب سوال کیا جائے گا، بخاری شریف میں حدیث بات آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اما المنافق، منافق فرمایا، یا منافق چونکہ کافر ہوتا ہے اس لیے اس کو کافر فرمایا۔ فیقال له، کہا جائے گا اس سے، آقا کا دیدار کرایا جائے گا، پوچھا جائے گا ما كنت تقول في هذا الرجل، بتا کہ مرتے مقدس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ فیقول، کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، كنت اقول ما يقول الناس، بس میں اس طرح کہہ دیا کرتا تھا جس طرح کہ لوگ کہا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے، میں بھی زبان کے لوگ سے کہہ دیا کرتا تھا، میں بھی زبان کے لوگ سے کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ فیقال لا دریت ولا تلیت، اسے کہا جائے گا نہ تو نے جانا نہ تو نے صحیح تو تابعداری کی ہے۔ فیضرب بمطارق من حدید، ضربہ، اور پھر اس کو ایک لوہے کی گور سے اس کو ایک زبردست قسم کی اس کو ضرب لگائی جائے گی۔ فیسیو صیحتن، وہ اتنی زور سے چیخ مارے گا کہ اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق کی آواز کو سنے گی۔ دیکھیے غور فرمائیے، اللہ رب العالمین کافروں کو بھی معاف نہیں فرمائے گا، مشرکین کو بھی معاف نہیں فرمائے گا، منافقین کو بھی معاف نہیں فرمائے گا، تینوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اب اگر جس طرح کہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا تو منافق کو بھی ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ منافق کو چاہے گا ہی نہیں کہ معاف کرے، وجہ یہ ہے، اس طرح تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی معاف کر دے۔ دیکھیے غور کیجئے، مشرک تو وہ ہے نا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، جیسے اللہ ہے ویسا کسی اور کو مان لیا، اللہ جیسی صفات کسی اور کے اندر تسلیم کر لی، وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں، آپ روس میں نکل جائیے، آپ امریکہ میں نکل جائیے، آپ چین میں نکل جائیے، بے شمار کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب نہیں مانتے کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا؟ نہیں، وہ کافر ہے، مشرک نہیں۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو کہتا ہے یہ دنیا بنائی گئی دنیا ہے، کھاؤ پیو اس کو، مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر ہے، کافر۔ پروردگار فرمائے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو کہ اللہ کے راستے سے ہٹے پھر وہ مر گئے، اس آدمی کو کافر ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، یعنی کافروں کی بخشش نہیں۔ اب اس ایک آیت کریمہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کو لے کر یہ کہہ دینا کہ مشرک کے علاوہ باقی ہر ایک کی بخشی ہو سکتی ہے، نہیں، آگے بھی تو دیکھو لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا، اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی، یعنی کہ قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ بتلا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آیت کریمہ بتلا رہی ہے اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، آیت کریمہ بتلا رہی ہے اللہ تعالیٰ منافق کو معاف نہیں فرمائے گا۔ مگر دیکھیں غور کیجئے، مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، کافر کی سیدھی سیدھی بات فرما دی کافر کو معاف نہیں فرمائے گا، مگر منافق کا ذکر اس طرح نہیں ہو رہا۔ بات کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مجھے برا بھلا کہتا ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں، اسے میرے پاس لایا جائے گا، آپ کہیں گے کہ آدمی صاحب آپ اس کو معاف کر دیجیے، میں اس کو معاف کروں، ایک الگ بات ہے۔ آپ کا جو گستاخ ہے جس نے آپ کو ایذا پہنچائی، یہ میرا حق نہیں کہ میں اسے معاف کر دوں، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو معاف کریں۔ قیامت میں یہ رب العالمین اپنے حقوق معاف فرمائے گا، حقوق العباد معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف فرما دے، اس طرح نہیں ہوگا، بندے کو اختیار دیا جائے گا، اے میرے بندے
تجھے اس نے تکلیف دی ہے تو اس کو معاف کر. اگر معاف نہیں کرتا ہے ایسی صورت میں اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے یا اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سے بھی آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے. میرے آقا نے فرمایا مفلس اصل میں وہ شخص ہے جو قیامت میں آئے گا بڑی نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا. پھر اتنی دیر میں ایک شخص آئے گا یا اللہ اس نے مجھے تکلیف دی تھی، ایذا پہنچائی تھی، مجھے میرا حق چاہیے. رب العالمین فرمائے گا کہ اتنی اس کی نیکیوں میں سے اتنا اس کو حصہ دے دو، اس کو نیکیاں مل جائیں گے، وہ چلا جائے گا. دوسرا شخص آئے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، مل جائے گا. ہوتا رہے گا اس طرح. پھر ایک شخص آئے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اچھا اب اس کی نیکیاں تو رہی نہیں، اب اس کے گناہ اب اس کو دے دو. اسی حساب سے حساب کے مطابق گناہوں کا تبادلہ ہوگا. ذرا غور کیجئے، ذرا دیکھیے، ذرا توجہ فرمائیے. یعنی حقوق العباد نے رب العالمین بندے کو حق دے گا، لیکن پروردگار نے ارشاد فرمایا اے حبیب ہر شخص کو میں اس کا اس بارے میں حق دوں گا، لیکن آپ کی شان میرے نزدیک عجیب ہے. وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے. اے حبیب آپ تو چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تو رحمت فرما دینی، آپ نے تو معاف فرما دینا ہے. لیکن اے حبیب یعنی یوں کہا جائے کہ حضور علیہ السلام سے رب العالمین نے گویا کہ اس طرح ارشاد فرمایا اے حبیب آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنے گستاخ کو معاف فرما دینا ہے، لیکن اگر آپ کی رحمت کا کوئی تقاضا ہے تو میری بھی تو محبت کا کوئی تقاضا ہے جو آپ کے ساتھ ہے. اس لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا استغفر لهم اور لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں یا نہ فرمائیں، اللہ ان کو اگرچہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار فرمائیں گے فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله، یہ بنا پر ہے کہ انہوں نے اللہ اور کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللہ تعالی فاسقین قوم کو جو ہے ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے. مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی کہ اے حبیب منافقین کے لیے بخشش جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ میری محبت کا ایک تقاضا ہے. وہ آپ کے شان میں جس نے گستاخی کی ہے آپ کے شان میں نہیں بلکہ اللہ کے شان میں گستاخی ہے، کیونکہ آپ میرے نمائندہ ہیں، آپ میرے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ قسم دعا ہے یا اللہ پروردگار تو ہمیں منافقت سے محفوظ فرما، نفاق فی العقیدہ سے بھی بچا اور نفاق فی العمل سے بھی محفوظ و مامون فرما. ہم سب کو اپنی رحمتوں میں محفوظ و مامون فرما، اور حضور علیہ السلام کا صحیح معنی میں حضور کو ماننے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو تو نے صفات حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں انہیں صحیح معنی میں ہمیں دل اور جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.